آج میں آپ کو ہاتھی کے متعلق ایک ایسا انکشاف کروں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک ہاتھی، ایک تو اس کی اوسط عمر جو ہے وہ کچھ 60 سے 70 سال ہوتی ہے، لیکن وہ ان 60 سے 70 سالوں میں کس تکلیف میں جیتا ہے ہم انسانوں کی وجہ سے، وہ درد میں جیتا ہے، یہ جان کے آپ حیران رہیں گے۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو خدا کے لیے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت ساری جانیں یا بہت سارے ایسے مظلوم ہاتھی ہیں جو زندگی بھر کی تکلیف سے بچ جائیں۔ ہاتھی کی آپ حیت دیکھیں، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ عام گھوڑے، خچر یا دوسرے جانوروں کی طرح ہموار نہیں ہوتی، وہ اس طرح سے نوکیلی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ تصویر میں بھی دکھا رہا ہوں، وہ نوکیلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے حساب سے اور اس کے کام کے حساب سے اس کی بنائی ہے، کیونکہ یہ کوئی وزن اٹھانے والا جانور تو ہے نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں زو میں، چڑیا گھر میں اور مختلف ایونٹس پہ ہاتھی ہوتے ہیں اور ہاتھی کی سواری کروائی جاتی ہے۔ ہاتھی میرے ساتھی اب ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہاتھی کی سواری بڑے شوق سے، ایون کہ زو میں بھی جائیں تو انہوں نے ایک کاٹھا رکھا ہوتا ہے اوپر، ایک لکڑی کا بنا ہوا ایک وہ چوغا سا اوپر رکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر وہ بٹھاتے ہیں بچوں کو، اور ایک وقت میں 5 5 7 7 بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایون کہ عورتیں اور مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جی ہم نے ہاتھی کی سواری کرنی ہے۔ اب وہ جو نوکیلی جگہ ہوتی ہے نا ہاتھی کی سکن کے اوپر، تو وہ چوغا رکھا ہوا ہے، اور وہ اٹ سیلف کوئی 40 50 کلو 60 کلو کا ہوگا، اس کے اوپر 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ گئے تو اس کے اوپر 200 300 کلو کا وزن آ گیا۔ اب نیچے وہ نوکیلی ہڈیاں، اوپر سے زور ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی کی نوکیلی ہڈیاں جو ہیں وہ اس کی سکن میں، وہ اس کی جلد میں چبھ جاتی ہیں۔ وہ بار بار چبھنے کی وجہ سے، پھر ہاتھی کے چلنے کی وجہ سے اسے مارا جاتا ہے، اسے چلایا جاتا ہے، وہ چبھ جاتی ہیں، وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں، اس میں انفیکشن ہوتی ہے، اس میں پین ہوتی ہے، اس میں نہ ختم ہونے والا درد ہوتا ہے، نہ سہ سکنے والی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ ہاتھی، وہ بیچارہ جانور، وہ بیچارہ بے زبان، وہ بیچارہ معصوم جس کی زبان ہی کوئی نہیں ہے، نہ تو وہ بتا سکتا ہے، نہ وہ دکھا سکتا ہے، نہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے کہ یار میری پشت پہ مت بیٹھو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ ساری زندگی چابک کھاتا ہے، ڈنڈے کھاتا ہے، مار برداشت کرتا ہے، اور وہ اس تکلیف میں، اس کی اور ایج کے ساتھ ساتھ تکلیف بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اب ایک ہاتھی کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہوتی ہے، اگر آپ اسے 50 سال بھی لگا لیں، 50 سال، آدھی صدی تک وہ جانور آپ کی اس 5 منٹ کی تفریحی انٹرٹینمنٹ، خوشی، بچوں کو دیے جانے والے جھولوں کی تکلیف وہ 50 سے 60 سال تک برداشت کرتا ہے۔ پھر المیہ کیا ہوتا ہے، جب ان ہاتھیوں کے بچے ہو جاتے ہیں، جب ان کے پیر کے بچے ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بچوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اب بچے کی ہڈی ہوتی ہے نرم، اس کے اوپر جب بچے بٹھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر زور آتا ہے، وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کبھی آبزرو کریں، چھوٹی عمر کا ہاتھی کسی زو میں، چڑیا گھر میں ہوگا تو اس بیچارے کی اوپر سے وہ جو کمر ہے، وہ جو اس کی گردن ہے، وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ٹوٹی ہڈی کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا وہ وقت وہاں پہ بسر کرتا ہے انسانوں کے درمیان۔ وہ روز دیکھتا ہوگا یہ سینکڑوں لوگ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں، اور میری تکلیف کا ازالہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اب سوچیں، وہ بے زبان، وہ مظلوم، وہ بیچارہ جانور اپنے خدا کے حضور جا کے کیا بتائے گا انسانوں کے بارے میں کہ اشرف المخلوقات نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک بے زبان تھا، میرا قصور یہ تھا کہ میں ان کے رحم و کرم پہ تھا، میرا قصور یہ تھا کہ میں روک نہیں سکتا تھا، میرا قصور یہ تھا کہ میں بول نہیں سکتا تھا، میری زبان اگر مجھے نہیں دی تو آپ نے نہیں دی۔ اگر وہ یہ کمپلین کر دے معاشر کے روز، قیامت کے دن، اس بادشاہ کی جب عدالت لگی ہوگی، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم نے ایک بے زبان کو 60 سے 70 سال اپنی چند منٹ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تکلیف میں رکھا؟ تو میری ریکویسٹ ہے، یہ ویڈیو آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا، یہ ویڈیو جہاں جہاں تک جائے، ایک تو ریکویسٹ ہے اس کو شیئر کیجئے، ہر جگہ تک جائے، ہر بندہ سنے۔ اور جن لوگوں کو نہیں پتا تھا تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، آج کے بعد کہیں پہ آپ دیکھیں کوئی ہاتھی کی سواری ہو رہی ہے، کسی ہاتھی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہے، وہ تو مظلومیت میں کرتا چلا جا رہا ہے، آپ آگے بڑھ کے روکیں، آپ اویئر کریں، اویئرنیس دیں۔ یہ یقین کریں یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ ساری زندگی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا رہے گا۔ اس کو تکلیف دیں گے وہ بھی لکھی رہے گی، اس کو اگر اس کو تھوڑی سی تکلیف سے نجات دینے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات میں نہیں بنایا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دو، نہیں روک سکتے زبان سے روک دو، پھر بھی نہیں روک سکتے آنکھوں سے دیکھتے ہو تو دل میں برا ضرور کہو، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو کوشش کریں، یہ جیسے میں اپنی آواز اپنے حصے کی پھیلا رہا ہوں، آپ ملیں گے،
پھر آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کریں گے، پھر لوگوں کو بتائیں گے، پھر 2 کے 4، 4 کے 10، 10 کے 100، 100 کے 1000، یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک جانور کی زندگی بھی بچ گئی، نہ وہ اس تکلیف سے بچ گیا، ہو سکتا ہے قیامت والے دن اسی کی سفارش آپ کی تمام گناہوں پہ بھاری پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سیرت، نیک دل اور رحم دل بنائے، تاکہ ہم ان بیچارے بے زبانوں کی تکلیف کم کرنے میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔